سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس مہینے میں علاقے، محلے، شہر، ملک خالی ہو جایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ دور جاہلیت میں اس سے بدشگونی اس وجہ سے لیتے تھے اور اس کو نحوست اس وجہ سے سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں بہت سارے فتنے، مشکلات اور مصائب نازل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے تھے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مشرکین مکہ جنگ و جدل سے، لڑائی سے باز آ جاتے تھے۔ جو ہی محرم کا اختتام ہوتا، سفر کا آغاز ہوتا، تو فوراً وہ جنگ و جدل اور لڑائی کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ جو ہی سفر کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اب اس عقیدے کو لے کے 1450 سال گزر گئے، لیکن مسلمانوں نے اس عقیدے کو نہیں چھوڑا، جو نام کے مسلمان ہیں۔ یعنی وہ اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کی شادی نہیں کرنی، کاروبار کا آغاز نہیں کرنا، کسی اچھے کام کی ابتدا نہیں کرنی۔ جی کیا ہوگا؟ چونکہ جی یہ نحوست والا مہینہ ہے، لہٰذا ہمارے کام میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ جبکہ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیارہ، کوئی نحوست اور بدشگونی نہیں ہے، ولا حامہ، یہ الو بولے گا تو بھی نقصان ہو جائیں گے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن داود میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیارۃ شرکن، طیارۃ شرکن، طیارۃ شرکن، یہ نحوست اور بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ فرمایا وما منا، ہم میں سے کوئی بندہ اس کا وہم غالب آ جاتا ہے کہ بھئی نحوست پڑ جائے گی، یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، یذہبہ اللہ بالتوکل، اللہ رب العالمین کسی آدمی کے توکل کرنے کی وجہ سے جو بدشگونی یا نحوست اس کے دماغ میں وہم کی صورت میں پڑتی ہے، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں وہم یا نحوست یا بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، جتنی بھی روایات سے استدلال کیا جاتا ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری روایت جھوٹی ہیں، افتراء ہے اور کذب بیانی کے اوپر مشتمل ہیں۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو صاف ستھرا کیجئے۔ تمام سال، تمام مہینے، تمام ہفتے، تمام گھڑیاں، تمام سیکنڈ اور منٹ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے خیر و برکت والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نحوست والا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جس میں بدشگونی لی جائے۔